بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اہم ترین اپڈیٹس ہیں۔ شفیع جان نے ایک بیان دیا جس کے بعد آگ لگ گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے رسپانس بھی آنے لگ گئے ہیں۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے جو خطاب کیا تھا، اس خطاب کے اندر جو جملے بولے گئے ان کے اوپر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، تنقید بھی کی جا رہی ہے، حکومت کے اندر خوف بھی ہے۔ ایوانوں کی جانب سے اقتدار کے جو ایوان ہے وہاں سے کچھ جوابات بھی آئے ہیں، اپنے لوگ بھی اس کے اوپر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شفیع جان نے ایک بیان دیا، اس بیان نے مزید آگ کو بھڑکا دیا ہے۔ نظیر، جنرل فیض حمید کے بارے میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، نون لیگ کے اندر سے بہت کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ کچھ وزراء نے فیض حمید کا نام سنتے ہی خوف کی وجہ سے نون لیگ کے وزراء سٹیج سے چھلانگ لگا دی تھی اور انہیں جو ہے چوٹیں بھی آئی تھی۔ اس کے اوپر جو ہے نون لیگ کے اندر سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، یہ خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے کل جو ہے عمران خان کی ایک تصویر سامنے آئی، میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا کہ یہ تصویر جینوئن نہیں لگتی بلکہ اے آئی ہے۔ یہی سوال جب علیمہ خان سے پوچھا گیا تو علیمہ خان کا کہنا ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ تصویر اصلی ہے، گرمیوں کی تصویر ہے، عمران خان ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح کی شرٹس اور شوز کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ شرٹ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تصویر جو ہے یہ اصلی ہے، اے آئی کی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے اوپر جو ہے سٹل شکوک و شبہات ہیں کہ یہ اصلی ہے یا اے آئی کی ہے، لیکن علیمہ خان کو شک ہے کہ شاید یہ تصویر جو ہے اصلی ہے۔ ناظرین، حکومت کے اندر جس طرح کے بیان جو ہے سہیل آفریدی نے دیا، جو خطاب کیا، اس کے بعد ایک خوف ہے۔ ایک طرف حکومت کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا گیا، کہا گیا کہ ہم جو ہے حکومت گرا دیں گے۔ چند دنوں کی مہمان اختیار ولی نے آ کر دعوے کیے کہ عمرانی حکومت چند دنوں کی مہمان، اس کے بعد اس کو گرا دیا جائے گا اور یہ حکومت ہمارے سامنے نہیں ٹھہر پائے گی۔ انہوں نے بیان دیے، شدید بیان تھا، لیکن اب جو اس بیان کو اون نہیں کیا جا رہا، بلکہ حذیفہ رحمان ٹیلی ویژن شو کے اندر آئے، انہوں نے اس بیان کو ڈس اون کیا، بلکہ اس کی ویلیو کو، اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ حذیفہ رحمان نے کیا بیان دیا ہے؟ ان سے جب سوال کیا گیا، وسیم بادامی نے سوال کیا کہ اختیار ولی نے کہا حکومتی سطح پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ کے پی کے سے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اختیار ولی کے بیان کو ایسے ہی لیں جیسے پی ٹی آئی کے مفاہمت کی بات کرنے والے لوگوں نے سہیل آفریدی کی بات کو لیا۔ وزیر اعظم نہیں چاہتے کسی صوبے میں گورنر راج لگایا جائے، انہیں کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے سہیل آفریدی کی بات کو اس گروہ نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے لیکن مفاہمت پسند گروہ ہے، انہوں نے جیسے سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم کفن باندھ کر آئیں گے، آخری دفعہ آئیں گے اور یہاں پر موت ہوگی یا آزادی ہوگی، کہ اس بیان کو جس طرح مفاہمتی لوگوں نے لیا ویسے ہی آپ اختیار ولی کے بیان کو لے کے، یعنی اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بیان ویسی بولا جا رہا ہے۔ یہ اب خود جو ہے حکومت، خوف کیا ہے کہ خود پہلے دھمکی لگائی، اب اپنی دھمکی کو ڈس اون کیا جا رہا ہے، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، چونکہ انہیں خوف ہے کہ اگر اس طرح کی دھمکیاں لگائیں گے تو پھر سہیل آفریدیوں یا باقی لوگوں ان کی طرف سے بھی اسی قسم کے بیانات آئیں گے، اور لوگوں کے اندر جو نفرت بڑھ رہی، انہیں اندازہ ہے کہ اگر کے پی کے اندر گورنر راج لگایا گیا تو جو عوام نے کرنا ہے پھر حکومت سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے جب ان سے سوال کیا گیا ٹویٹر کے بارے میں کہ کیا آپ ٹویٹر کو بند کرنے جا رہے ہیں، چونکہ حکومت کو خوف ہے عمران خان کا، تصویر کے اوپر ایک تصویر آئی ہے نظیر، اس کے بعد جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ریگولرلی وہ جانتے ہیں کہ کس قدر زیادہ شور اٹھا ہے، اس سے بھی حکومت کو بہت زیادہ خوف محسوس ہوا ہے۔ اور اب جو ہے ٹویٹر کے بارے میں بیان کیا ہے حکومت کا، اگر ٹویٹر پاکستان میں دفتر نہیں کھولتا، ہمارے قانون کو نہیں مانتا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ باقی ممالک نے بھی ایسے دھمکیاں دی، اگر ٹویٹر پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو دفتر کھولے ورنہ بین کر دیں گے، وی پی این پر بھی نہیں چلے گا۔ لیکن پہلی بات یہ کہ وی پی این پر نہیں روکا جا سکتا، وہ چلے گا، لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اب ٹویٹر کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کیا ٹویٹر ان کی دھمکیوں میں آئے گا؟ اس لیے آفس کھولے گا کہ وہ پاکستان کے قوانین کے انڈر آ جائے، تو اس بنیاد کے اوپر تو ٹویٹر نے یہاں پر کوئی آفس نہیں کھولنا۔ اور یہ دھمکی، کیا ٹویٹر کو بند کرنا حکومت کے فوائد میں ہوگا، انہیں فائدہ ہوگا، یا یہ کر سکتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، افورڈ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہیں کہ ٹویٹر کو بند کرنا پاکستان کے اندر ان کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کے سارے خود یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اتنے بڑے نیٹ ورک کو، اتنے بڑے سوشل میڈیا کو اگر آپ ملک کے اندر بین کریں گے تو یقیناً اس کا رد عمل بھی آتا ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور حکومت یہ کسی لیول کے اوپر بھی جا کر افورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن عمران خان کا خوف ہے، سہیل آفریدی کا خوف ہے کہ اب جو ہے ہر چیز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی ایک ٹویٹ کا خوف اس قدر زیادہ ہے کہ ٹویٹر کو پہلے بند کر کے تجربہ کیا گیا، ناکام ہوا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں رکا، اب بھی کسی نے نہیں رکنا، لیکن اس کے باوجود بھی سوچا جا رہا ہے کہ ٹویٹر کو بند کر کے دوبارہ دیکھ لیا جائے، یعنی وہی تجربات جو ریپیٹ کی جا رہے ہیں۔ نظیر، جہاں پر حکومت تنقید کر رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے بیانات کو بہت ہی کم لینا چاہیے، یعنی کہ وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کے بیانات کی حیثیت نہیں ہے، فیصل چودھری نے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کچھ ایسا ہی بیان دیا ہے اپنی پارٹی کے بارے میں۔
ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی پارٹی اور سوشل میڈیا کی تنقید سے بچنے کے لیے کفن دفن کی بات کریں گے۔ یہ کہنا ہے فیصل چودھری کا، ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کفن دفن کی بات اس لیے کریں گے، ایک تو جو ہے سوشل میڈیا کی تنقید سے بچ سکیں، اور دوسرا پارٹی کے اندر سے ان پر جو تنقید کی جاتی ہے کہ آپ جو خاموش ہو گئے ہیں، آپ نے نرمی اختیار کر لی ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کفن دفن کی باتیں کرتے ہیں تاکہ عوام کے جذبات کو ابھارا جا سکے۔ نظیر اب اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا سہیل آفریدی سیاست کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کے جوش اور جذبات کو اوپر لانے کے لیے؟ کیا یہ سب کچھ کریں یا تنقید سے بچنے کے لیے سب کچھ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ فیصل چودھری نے یہاں پر بیان ضرور دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ جو ہے سہیل آفریدی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ان کے بیان کی انٹینسٹی کو کم کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہو تاکہ حکومت زیادہ سیریس ہو کے ان کے خلاف ایکشن نہ لے۔ ان کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ بات انہیں نہیں کرنی چاہیے، چونکہ سہیل آفریدی اس وقت جو ہے کم از کم اس وقت تک وہ صحیح چل رہے ہیں، جذبات کے ساتھ چل رہے ہیں، جو بول رہے ہیں اس کو اون بھی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر شفیع جان کا ایک بیان بھی آیا کہ سہیل آفریدی کس طرح سے اون کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے، ہم بہت بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں، پشاور جلسہ اور کوہاٹ جلسہ اس تحریک کی موبیلائزیشن کے لیے ہے، اس بار حقیقی آزادی کی تحریک کی جو فائنل کال ہوگی اس کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی لیڈ کریں گے۔ انہوں نے یہ بیان ٹیلی ویژن پر دیا ہے۔ اس بیان سے یقیناً ایوانوں کے اندر آگ لگتی ہے، وہاں پر پریشانی لاحق ہوتی ہے، کھلبلی سی مچ جاتی ہے، وہاں پر جو ایک بے چینی سی آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، چونکہ خوف ہے کہ اگر کے پی کی عوام باہر نکل کر آ جاتی ہے اور لیڈ کرنے والے سہیل آفریدی ہوں تو یقیناً نظام کو خوف ہے۔ نظام جتنی بھی دھمکیاں دے، میں نے آپ کے سامنے رکھی حذیفہ رحمان کی، اختیار ولی نے دھمکی دی، حذیفہ رحمان نے دھمکی واپس لے لی، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خوف ہے۔ دھمکی دی بھی خوف میں جاتی ہے، اپنے خوف کو ریلیز کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے، کہ اگر شاید ہم اس طرح سے بولیں گے، دھمکی دیں گے تو اپنے اوپر سے بھی پریشر ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن پریشر ڈاؤن نہیں ہو رہا بلکہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ شفیع جان کا یہ جو بیان ہے ایوان کے اندر بیٹھے لوگوں کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہے۔ نظیر کچھ لوگ ہیں جو کہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، فواد چودھری بھی ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ایک گروہ ہے جو کہ پھر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ وہی گروہ ہے جس کے اندر عمران اسماعیل بھی ہے، مولوی محمود بھی اور فواد چودھری بھی موجود ہیں۔ فواد چودھری کا بیان ہے کہ اس وقت ہمیں اپوزیشن لیڈرشپ مولانا فرمان کو دے دینی چاہیے، عمران خان کے وکلا کو فارغ کر کے قیادت کا موقع سیاسی لوگوں کو دینا چاہیے۔ وکلا کی قیادت نے 2 سال سے کچھ نہیں کیا، یہی قیادت رہی تو عمران خان اگلے الیکشن تک جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ ان کی یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان کی اس وقت جو قیادت ہے وکلا کی، انہوں نے کچھ خاص تحریک نہیں چلائی، کچھ خاص نہیں کر سکے، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان کچھ خاص کر پائیں گے؟ کیا وہ عمران خان کے لیے تحریک چلائیں گے؟ وہ تو اپنے مفادات کے لیے آئیں گے۔ اگر انہیں اپوزیشن لیڈر بنا بھی دیا جاتا ہے تو یقیناً جو وہ حکومت کے سامنے حقیقی معنوں میں ڈٹ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ مفادات کی سیاست کریں گے۔ فائدہ اس سے بھی نہیں ہونا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے ہٹانے کے لیے فواد چودھری کوئی بھی موقع جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ محمد مالک ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جنرل فیض حمید کا خوف پاکستان مسلم نواز کو اس وقت بھی کس قدر زیادہ ہے اور پہلے بھی کس قدر زیادہ تھا، اس کے اوپر آج چیزیں جو ہے کھل کر سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ فیض حمید کی سزا کے بعد سیاستدانوں، ججز اور صحافیوں پر تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے اور کس طرف کھڑے نہیں ہونا۔ یقیناً ایک خوف ہے کہ جب ہم جو ہے فیض حمید کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر جو اس سائڈ پر جائیں گے تو پھر آپ کے بارے میں بھی فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے اندر صحافیوں، سیاستدانوں، ججز ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں جو ہے ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، ایک تلوار ہے جو سب کے سروں پر لٹکا دی گئی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نظیر کل ٹیلی ویژن کے اندر جاوید لطیف نے کچھ بیانات دیے ہیں، کامران شاہد کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک بات کی کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کو کس قدر زیادہ جنرل فیض کا خوف تھا بھی اور ہے بھی، اور یہاں پر باتیں کیا کی جا رہی ہے، باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں۔ جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ جب میاں نواز شریف نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے گجرانوالہ کے اندر شاید وہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کے جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا، ان پر تنقید کی تھی، تو اس وقت سٹیج پر بیٹھے بہت سارے نون لیگ کے وزراء انہوں نے سٹیج سے چھلانگیں لگا دی تھی، وہ سٹیج سے اچھل پڑے تھے اور چھلانگیں لگا کر سٹیج سے نیچے گرے، انہیں چوٹیں بھی آئی تھی، یعنی کہ انہوں نے سیڑھیوں سے اترنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ یہ ان کا بیان دینا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا خوف نون لیگ کے افراد کے اندر کس قدر زیادہ ہے۔ اور اب یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ فیض حمید جو ہے ان کا خوف تھا، وہ سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اس قدر زیادہ خوف تھا کہ جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا اور جنرل فیض حمید میری آواز سننا چاہتے تھے، میرے دانتوں کے اندر زبان رکھ کے اس کو دبایا گیا۔ اس قسم کی باتیں بھی ٹیلی ویژن شوز کے اندر کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے جنرل باجوہ، جس کے بارے میں نون لیگ کا خود کہنا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اپنی منمانی کی باتیں ہم سے منواتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ انہیں سزا نہیں دی جا رہی، نواز شریف بھی خاموش ہے،
نون لیگ کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے اور بہت کچھ ہے جو کہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ نظیر قصہ مختصر یہ ہے کہ حکومت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہے، کرسیوں پر براجمان ہے، لیکن خوف ان کے اندر سے نہیں جا رہا۔ خوف آج بھی عمران خان کا ہے جو ان کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس خوف سے نجات ابھی تک ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں